5 اگست کشمیریوں کے استحصال کا ایک اور سیاہ دن۔ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو 6 برس مکمل۔ ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر پر احتجاجی ریلیوں کا آغاز۔ دنیا بھر میں بھی بھارتی بربریت کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج۔ ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم استحصال کے موقع پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا بھارتی اقدام کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو بدلنا تھا۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جموں و کشمیر پر بھارت کے قبضے کو کسی بھی عام طریقے سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق آگے بڑھنا ہی واحد راستہ ہے۔ یوم استحصال پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ فیلڈ مارشل چیئرمین جوائنٹ چیفز نیول اور ایئر چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ISPR کا کہنا ہے بھارت کا غیر قانونی قبضہ انسانی حقوق کی پامالی اور آبادیاتی تبدیلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ مسلح افواج کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر پر ریلی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ، امیر مقام سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا یوم استحصال یک طرفہ غیر قانونی بھارتی اقدامات کی یاد دلاتا ہے۔ بھارت نے غیر قانونی اقدامات جمہوریت اور ترقی کے نام پر کیے۔ عطا تارڑ بولے ایک دن آئے گا جب کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے گا۔ امیر مقام نے کہا کشمیریوں نے بھارت کے غیر قانونی تسلط کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ مودی حکومت نے ہندوتوا کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوم استحصال پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا پیغام۔ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ کشمیری عوام بھارت کے تمام جبر کے باوجود حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ 5 اگست 2019 کا دن تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی شناخت، حقوق اور آزادی پر شب خون مارا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عالمی ضمیر کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری عوام کے ساتھ ہے اور ان کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کسی صورت اپنے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا یوم استحصال کشمیر ریلی سے خطاب۔ سعید غنی نے کہا مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست ہوئی، وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے آزادی ملے گی۔ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، پہلگام میں ہندوستان نے خود دہشت گردی کی۔ مشال ملک کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت نے جنگ چھیڑ کر آبی دہشت گردی شروع کی۔ عالمی برادری مودی سرکار کی دہشت گردانہ سوچ کا نوٹس لے۔ ملک میں طوفانی بارشوں کا الرٹ، شہروں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ NDMA کی رپورٹ جاری۔ بالائی اور وسطی علاقوں میں 10 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ دریاؤں میں درمیانے اور اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، توسا اور گڈو بیراج میں نچلے درجے کا بہاؤ موجود۔ آئندہ دنوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان۔ اور 365 نیوز کی کامیابی کے 365 دن مکمل۔ خبروں کی دوڑ میں منفرد انداز، سچائی، توازن اور عوامی آواز کے ساتھ بات ہو سیاست کی، معیشت، تعلیم یا عوامی مسائل کی۔ 365 نیوز بہت کم عرصے میں دلوں میں گھر کر گیا۔ ہم نے صرف خبر نہیں دکھائی، عوام کی آواز بننے کی کوشش کی۔ براہ راست رپورٹنگ ہو یا تحقیقاتی جرنلزم،
सच को सामने लाना हमारा वादा है। द इकोनॉमिस्ट का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराजे तहसीन। बरतानवी जरीदे ने लिखा कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। फील्ड मार्शल अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायजा लेने पर मजबूर। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात भी बरकरार रखे। आलमी सफारतकार और सरमायाकार भी बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का 2 टोक मौक़िफ़। बोनीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। बानी पीटीआई और अहलिया को कब तक जेल में रखा जाएगा? बानी 70% पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। अवाम का इदारों और अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। जमहूरियत की बहाली बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत है। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को मुल्क गिर तहरीक का इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मियाँ शाहिद की बुलंद दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात को उजागर करें, बिलावल भुट्टो की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बलोचिस्तान की नई सूबाई काबीना के अरकान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी के एतमाद पर इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में मजबूत सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी को यूनियन काउंसिल की सतह तक मजबूत किया जाए। अमन की बहाली के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। सिंध हुकूमत शहदा की कुर्बानियों को याद रखेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में अमन व अमान कायम करना अवलीन जिम्मेदारी है। पुलिस को मौसर और अवाम दोस्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का यौम शहदा तकरीब से खिताब। कहा, शहदा ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए जान का नजराना पेश किया। केपी पुलिस जिन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है वो आम दहशतगर्द नहीं है। मुझे फ़ख्र है बहैसियत वज़ीर आला दूसरी मरतबा यौम शहदा से मुखातिब हूँ।